بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں، بیت المقدس میں، چھٹے آسمان پر، وادی ارزخ میں موجود، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ صرف قبر مبارک میں۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ آپ موضوع سن کے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن میں آپ کو بخاری شریف کی حدیثیں سناؤں گا۔ بخاری شریف وہ حدیثیں ہیں جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، اور یہ اول حدیثوں کی کتاب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں بخاری شریف جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 220 سے لے کے 222 تک یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر 340 ابو ذر غفاری سے روایت ہے۔ باب اس میں قائم فرشتوں کا بیان۔ اچھا، یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 218 سے لے کے 222 تک ہے۔ باب اس میں کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا اور نمازوں کا فرض ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے معراج کا۔ اس معراج کے پورے واقعے میں جو ہے نا 2 صفحے تک ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو میں اس میں سے خاص چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ معراج جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ جب ملاقات ہوئی تو وہ کس سے ہوئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے پھر؟ جب 7ویں آسمان تک ابراہیم علیہ السلام ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور پہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کمر لگا کے تشریف رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اسے آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، تشریف لے کے گئے۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارے جب انہیں تمام آسمانوں پر کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے، باقی دوسرے نبی بھی موجود ہوں گے، لیکن ان خاص نبیوں کا ذکر ہے معراج کے واقعے میں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب کہاں ہو سکتے ہیں؟ جب ان آسمانوں پہ یہ تمام دیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں پہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا نور مبارک ہے وہاں تک ان کا پہنچ ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اب ایک دیکھیے سنن نسائی جلد اول ہے، صفحہ 594 ہے، حدیث نمبر ہے 1616، اور رات کا قیام اور دین کا افضل، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اس میں باب کام ہے حضرت موسیٰ کا نماز کا ذکر اور سلمان تیمی پر اختلاف کا ذکر۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے جبکہ آپ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا چھٹے آسمان میں موجود تھے اور اب قبر مبارک میں بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صحیح مسلم کی بھی میں حدیث بتا رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں جو ہے نا بہت مستند کتاب میں، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ان حدیثوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسلم جلد اول میں صفحہ نمبر 228 اور 229 ہے، حدیث نمبر ہے 292۔ باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا اور نمازوں کا فرض ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے سفر کر رہے تھے تو ہم ایک وادی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے، جبکہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سی وادی ہے، لیکن پھر بھی
لوگوں کو صحابہ کو بتانے کے لیے کہ انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یہ وادی ارزخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس وادی میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں. موسیٰ کو دیکھا، آپ نے ان کے رنگ اور بالوں کا ذکر بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے بلند آواز سے تلبیہ کرتے، یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چاہ رہے تھے. اس وادی سے گزرے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر ہم آگے چلے اور ایک چوٹی پہ آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سی چوٹی ہے، ان کو بھی پتا تھا کون سی چوٹی، لیکن ظاہر کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا صحابہ کرام سے کہا یہ حرشی الفت کی چوٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی اونٹنی پر سوار ہیں اور انہوں نے اون کا جبہ پہن رکھا ہے. اونٹنی کی نکیل کھجور کی درخت کی چھال ہے اور اس وادی میں اللہم لبیک کہتے ہوئے گزر رہے ہیں اور آواز بلند کیے ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام حدیثیں جو مستند کتاب سے ہے، بخاری شریف اور مسلم، یہ دونوں مستند کتابیں جس کو سارے فرقے مانتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی ارزخ میں نظر آئے. مکہ مدینہ کے زمانے میں درمیان میں ایک وادی ہے، اس میں نظر آئے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نظر آئے، ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پیچھے امامت میں، یہ آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد چھٹے آسمان پہ بھی نظر آئے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں محدود کیا ہوا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، باقی ہر جگہ نہیں موجود، نعوذ باللہ. تو بھائی جب یہ 4 جگہ مستند کتابیں موجود ہیں، پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں ان کی موجودگی کا حدیثیں موجود ہوں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ 4 جگہ دکھایا ہے. جبکہ اس آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی تھے، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو دکھایا گیا، ہارون علیہ السلام وہاں پہ بیت المقدس میں بھی ہوں گے اور اس کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا، تو یہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور آسمانوں پہ. اور پھر بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی اور اس قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں اور رحمت العالمین ہیں، وہ صرف قبر تک کیوں محدود کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ ان حدیثوں کو مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اگر مطالعہ کیا ہے تو اگنور کر دیتے ہیں. جبکہ یہ دیکھیے اس طرح سے سوچیے آپ، جب یہ تمام پیغمبر کہیں نہ کہیں ان کو نظر آ رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر جگہ موجود نظر آئیں گے. وہ ہر جگہ ان موجود ہے. کیونکہ ایک ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص مجھے سلام بھیجتا ہے تو میری روح کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور میں ان کو جواب دیتا ہوں. اس لیے جب یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے تو اس لیے کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ان کی روح مبارک یہاں پہ تشریف لاتی ہے اور ہمارے سلام کا جواب دیتی ہے. تو اس میں کچھ شک نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ابو داؤد کو بھی سارے فقہ مانتے ہیں. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے متعلق کرٹیسائز نہ کیا کریں، ان کے متعلق غلط بات نہ کیا کریں، کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. ان کو صرف یاد کرنے کی دیر ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر جگہ جگہ موجود ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.